آج ہم لوگوں کی گھڑیوں کے اندر کیلنڈر آ چکا ہے، تاریخ آ چکی ہے، دن بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جب سے یہ صورت ہوئی اس دن سے ہمیں دن بھی یاد نہیں رہتا آج دن کون سا ہے، تاریخ تو کہاں سے یاد رہے گی اور ٹائم تو کہاں سے معلوم ہوگا۔ جس زمانے میں لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں، کیا ان کو ٹائم نہیں معلوم ہوتا تھا؟ جانتے تھے وہ بھی ٹائم۔ خود ہمارے خاندان میں میرے دادا جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سن 78 میں انتقال ہوا، ہم لوگوں نے ان کو گھڑی خرید کر دی ہے، ورنہ کبھی ان کا تہجد قضا نہیں ہوا۔ رات کے اندھیرے میں کون وقت بتانے والا؟ لیکن وقت پر اٹھنا اور وقت پر یہ سمجھ لینا کہ میرے تہجد کا وقت ہو گیا ہے بغیر گھڑی کے۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں، کھیتوں میں کام کرنے والے سے جا کر اب بھی پوچھ لیجئے، ہندوستان اور پاکستان میں، راجستھان اور پنجاب کے کھیتوں میں، اس سے پوچھے بھئی کیا ٹائم ہوا، وہ اپنا اندازے سے بتا دے گا یہ ٹائم ہوا، اور ٹائم وہ 2-4 منٹ کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ گھڑی میں دیکھ لیجئے۔ اور آج ہمارے دماغوں کا عالم یہ ہے کہ ٹائم کے لیے گھڑی کے محتاج نہیں، دن اور تاریخ تک کے لیے گھڑی کے محتاج ہیں۔ 10 مرتبہ بھی آج پوچھیں آج کیا تاریخ ہے تو گھڑی دیکھ کر بتائیں گے آج تاریخ ہی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے اپنے دماغوں کو اس کا عادی نہیں چھوڑا کہ وہ دماغ کچھ یاد رکھ سکے، تو دماغ ہمارا کمزور ہو گیا۔ جس زمانے میں لوگوں نے اپنے آپ کو پیپروں کا محتاج نہیں بنایا تھا، ان کے سینے ایسے تھے کہ کتابوں میں آپ کو محفوظ کرنا مشکل تھا، مگر ان کے سینوں میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو بڑا تصور کیجئے، یہ اورینٹلسٹ کیا اس کی کوئی مثال ان کے دماغوں میں آ سکتی ہے کہ جو مسلمانوں کے یہاں ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 6 لاکھ۔ اس 6 لاکھ حدیثوں میں سے 40,000 حدیثیں جو ہیں مسند احمد ابن حنبل کے اندر ہیں۔ 40,000 حدیثیں مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہیں۔ وہ کتاب اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ ہر ایک لائبریری میں نہیں ملتی، بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر آج وہ کتاب موجود ہے۔ تو ہم سے تو کتاب نہیں سنبھالی جا رہی ہے جو 40,000 حدیثوں کی کتاب ہے، لیکن اس امام کی شان کیا ہوگی کہ جس نے اس کتاب کے اندر ان حدیثوں کو جمع کیا، اور صرف اتنی حدیثیں یاد نہیں تھی بلکہ ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ آج مصنفین اور رائٹرز کا حال یہ ہے کہ وہ کتابوں کے محتاج ہیں۔ کسی کتاب میں سے نقل کریں گے، یہاں سے ایک بات نقل کریں گے، وہاں سے ایک بات نقل کریں گے۔ ایک کتاب لکھنے کے لیے ایک رائٹر کو ایک لائبریری چاہیے، اگر لائبریری نہیں تو وہ کتاب نہیں لکھ سکتا۔ لیکن اسلام کا وہ روشن دور گزر چکا ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کبیر جو 8 والیوم میں ہے، کیا تصور کریں گے کہ آپ کس حالت میں لکھی گئی ہوگی وہ کتاب؟ 8 والیوم میں تفسیر کبیر جلاوطنی کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ اونٹ پر ان کا سامان، اور آج دن یہاں گزر رہا اور رات وہاں گزر رہی، اور دن وہاں گزر رہا اور رات وہاں گزر رہی ہے۔ جلاوطنی کے زمانے میں جب کوئی لائبریری ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، جبکہ ان کو گویا ملک بدر کیا ہوا تھا، اس جلاوطنی کے زمانے میں تفسیر کبیر لکھی جو 8 والیوم کے اندر ہے۔ کس طرح لکھی انہوں نے؟ ظاہر ہے کہ دماغ سے، ظاہر ہے کہ سینے سے۔ تو اصل جو جگہ ہے علم کی وہ سینہ ہے، ورق نہیں، کتابیں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر ایک کہتا میرا سیدھا راستہ ہے، قرآن شریف نے خود اس کو واضح کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یوں نہیں فرمایا کہ صراط القرآن، یوں نہیں فرمایا کہ صراط الحدیث، کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کی نشاندہی کر دی کہ ان لوگوں کا راستہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ۔ یوں نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ اور حدیث کا راستہ، کیونکہ قرآن کتاب کے اندر ہے، اور کتاب سے جو ہے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کتاب سے علم نہیں حاصل ہوتا، کتاب تو صرف مدد پہنچاتی ہے علم کے سیکھنے میں۔ علم حاصل ہوتا ہے ایک متعلم کو معلم سے، ایک شاگرد کو استاد سے، کتاب تو صرف مدد کرتی ہے۔ دیکھیے یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس کو آج یورپ نے اور مغرب نے اپنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں آپ جا کر دیکھ لیجئے کتاب نہیں پڑھائی جاتی، وہاں لیکچر دیے جاتے ہیں۔
समझ में आया? किताब तो उसके वास्ते है, मुअल्लिम के वास्ते, लेक्चर प्रोफेसर के वास्ते। वो अपने घर के अंदर स्टडी करके आता है और क्लास रूम के अंदर खड़े होकर लेक्चर देता है और सब के सब लोग ये समझते हैं कि भाई इल्म सीख रहे हैं। अजीब बात है कि यूरोप ने इस फलसफे को अपनाया, मगर इस्लाम पर इसके बावजूद एतराज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहद्दिसीन के दरमियान में 2 सदी का गैप है, लिहाजा इस पर एतबार नहीं। अपने सीनों पर एतबार करते हो, अपने दिमागों पर एतबार करते हो, लेकिन उस दौर के उलमा और मुहद्दिसीन को पर इल्जाम लगाते हैं। तो फरमाया कि बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। इससे ये नुक्ता हाथ आया कि इल्म की दरअसल जगह है ही सीना इंसान का, ये कागज और कलम नहीं। हाँ, बिला शुबा कागज और कलम भी अल्लाह की नेमत है, इसमें कोई शुबा नहीं, क्योंकि इल्म के महफूज करने का ये भी एक जरिया है। समझ में आया? ये भी एक जरिया है। इसी बात से फरमाया गया कि इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो असल तो नेमत है अल्लाह के इल्म। उस इल्म को सीखने, सिखलाने और फैलाने और हासिल करने के जितने जराए होंगे वो सब के सब अल्लाह की नेमतें होंगी। तो जाहिर है कि उसमें जुबान भी अल्लाह की नेमत है, उसमें कलम भी अल्लाह की नेमत है, उसमें इंक भी अल्लाह की नेमत है, उसमें पेपर भी अल्लाह की नेमत है। जितनी चीजें बतौर जरिया के इल्म के वास्ते इस्तेमाल होंगी वो सब अल्लाह की नेमत होंगी। यही वजह है कि फुकहा व्हाइट पेपर से इस्तिंजा करने को मकरूह करार देते हैं। क्यों? इस वास्ते कि यह जरिया है इल्म का। इस इल्म के जरिए को इल्म के लिए इस्तेमाल करो, इसके लिए तुम इस गंदी चीजों के लिए मत इस्तेमाल करो। व्हाइट पेपर का मतलब यह कि जो लिखने का राइटिंग पेपर जो है, इसी वास्ते मकरूह करार दिया कि ये जरिया इल्म है। इल्म अगर काबिल कदर है, काबिल तकरीम है, तो ये जरिया भी काबिल तकरीम है। इसी वास्ते इस्लाम में इल्म सीखने की दरसगाहों का एहतराम किया जाता है, इल्म सिखलाने वाले का रेस्पेक्ट किया जाता है, किताबों का रेस्पेक्ट किया जाता है। क्यों? इसलिए कि सब जरिया इल्म है। तो ये इस्लाम का फलसफा है। तो मैंने कहा कि ये सारी चीजें नेमत हैं, कलम भी नेमत, पेपर भी नेमत, और इसी तरह से गोयाइयों का ये कि सिखलाने वाला भी का होना भी नेमत, सीखने वालों का। एक मुहद्दिस गुजरे हैं, एक आलिम, उनका नाम है इब्न शाहीन। तो उनके हालात में है कि तफसीर जो लिखी तो 1000 वालियम में, जरा सोचिए 1000 वालियम में तफसीर। और हदीस पर जब उन्होंने किताब लिखनी शुरू की तो 1500 वालियम तैयार हुए। हाथ से लिखने का जमाना था। खैर ये तो हुआ, उन्होंने जो कुछ ये लिखा, तो उस जमाने में ये फाउंटेन पेन और ये बॉल पेन तो नहीं थे। उस जमाने में तो वो जिसको क्या कहते हैं भाई, वो ब्रू का कलम था, तो चाकू से उसको बना बना करके वो लिखा करते। उन्होंने वो जितने उसके कटिंग थे, जिसको जो छिलका कहेंगे, जो कुछ कहेंगे उसे, तो तराश कलम तराशने के बाद जो उसके रेजर रह जाते थे वो सब जमा कर लिए थे। मैंने कहा सबको जमा कर लो। जितनी किताबें लिखी हदीस की और तफसीर के, उसमें जितने कलम काम आए और टूटे, उन सब के वो जो है वो जो कचरा था वो सब जमा करके रखा था। वो क्यों जमा कर रखा? कि मेरे काम आएगा जब मरने का वक्त करीब आया। तो ये वसीयत की कि मेरा गुस्ल जो है, जिस पानी से मेरा गुस्ल हो, उस पानी को गर्म करने में इसको इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कि मैंने इसके जरिए से इल्म की खिदमत की है, शायद अल्लाह मियां कबूल कर ले। मालूम हुआ कि इल्म का इतना जरिया भी मुहद्दिसीन के नजदीक जो है उसकी एक वैल्यू है। तो ये सारी चीजें अल्लाह की नेमत है। मगर मैंने कहा कि कलम अल्लाह की नेमत, पेपर अल्लाह की नेमत, इंक अल्लाह की नेमत, मगर उनसे कहीं ज्यादा काबिल एतबार जो है वो सीना है एक आलिम का, और सीना है एक इंसान का जिसमें इल्म को जगह मिली है। तो बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। और नहीं इनकार करते हमारी आयतों से मगर जालिम लोग। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बी। और इन्होंने यूं कहा, क्यों ना उतार दिया गया इस पैगंबर के ऊपर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके रब की तरफ से कुछ आयतें। यहां आयतों से मुराद क्या है? आयतों से मुराद है दलीलें। आयत कुरानिया नहीं बल्कि दलीलें। और वो दलील के जिससे खुले तौर पर हक हो जाए और बातिल बातिल हो जाए। क्या मतलब? यूं कहिए कि ऐसा अजाब आ जाए कि जिस अजाब के नतीजे में मुजरिम का मुजरिम होना मालूम हो जाए और जो निजात पाने वाले हैं उनको समझ ले जाए कि ये हक पर हैं। इसीलिए तो अजाब आता है कि हक वाले बच जाएं और जो मुजरिम हैं वो तबाही बर्बाद हो जाएं। तो यूं कहते थे कि ये क्यों नहीं आयाती निशानियां?
قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ نشانیاں، وہ دلیلیں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ نہیں کہ ختم ہو گئی، خزانہ خالی پڑا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ڈرو اللہ سے، کیوں مطالبہ کرتے ہو تم ایسی نشانیوں کا؟ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میرے اختیار میں نہیں ان نشانیوں کا لانا، میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں کھلے طور پر۔ میرا کام یہ ہے کہ تمہیں برے انجام سے میں ڈرا دوں، باقی اختیار میرا کچھ نہیں، اختیار اللہ کا ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے اتار دیا ہے اے پیغمبر آپ پر کتاب کو جو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، نبی کا نبی ہونا واضح ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ سامنے ہے۔ ان فی ذلک لرحمہ، اور اس میں بلا شبہ مہربانیاں ہیں اور نصیحت ہے قوم، ایمان والی قوم کے واسطے۔ یوں تو قرآن رحمت للمؤمنین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، نصیحت للمؤمنین نہیں، نصیحت للعالمین ہے۔ مگر لقوم یؤمنون کیوں کہا؟ ظاہر ہے کہ آپ روشنی، لینٹرن، اگر آپ یہ ٹارچ آپ لے کر جا رہے ہیں، بھئی کس واسطے؟ تاکہ ہر ایک کو روشنی، اس کا فائدہ پہنچے۔ مگر ظاہر بات ہے کہ آنکھیں ہونا ضروری ہے، اگر آنکھ نہیں ہوگی تو اس کو کیا فائدہ؟ روشنی تو اپنی جگہ موجود ہے، یہ روشنی ہر دیکھنے کے واسطے فائدہ مند ہے، مگر آنکھ بھی تو ہو اس کے۔ اسی طرح سے قرآن ساری دنیا کے واسطے رحمت، قرآن ساری دنیا کے واسطے جو ہے نصیحت، مگر عقل تو ہو، اس کے سینے میں دل تو ہو کہ وہ دیکھنا جانتے ہو، سمجھنا جانتے ہو۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ اس کی علامت ہے ایمان، ایمان کی صلاحیت جس کے اندر موجود ہے، اسی کے واسطے قرآن رحمت ہے، اسی کے واسطے قرآن نصیحت ہے۔ لیکن جس میں ایمان کی صلاحیت موجود نہیں، اس کے برعکس اللہ نے کفر کی مہر اس پر لگا دی ہے، اس کی اپنی خواہش کے مطابق، اس کے اپنے منشا کے مطابق، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے نہ قرآن ہو یا نہ ہو سب برابر ہے۔ اسی کو قرآن شریف کے سورہ بقرہ میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن نے جو مثالیں دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ مثال قرآن کس لیے دیتا ہے؟ حق کو سمجھانے کے واسطے، صداقت کو سمجھانے کے واسطے قرآن مثال دیتا ہے۔ لیکن قرآن نے خود کہا کہ ان مثالوں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کی مثالوں سے گمراہ ہونے کے کیا معنی ہے؟ اس لیے گمراہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی مثال سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور گمراہی کیا ہوگی؟ تو دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے۔ تو قرآن ہے تو اپنی ذات سے ہدایت کے لیے، مگر انہوں نے قرآن کو ضلالت اور گمراہی کے لیے استعمال کیا، تو کہا جائے گا قرآن ان کے لیے ہدایت کا نہیں بلکہ گمراہی کا ذریعہ بنا ہے۔ تو اس لیے ان فی ذلک لرحمۃ، بلا شبہ اس کتاب کے اندر رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والی قوم کے واسطے۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہید، کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے مانتا، اور اپنی مرغی کی ٹانگ کھڑی رکھتا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی چھوڑیے بحث کو، اللہ کے حوالے کیجئے۔ وہی صورت ہے کہ بس اللہ کے حوالے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہیں، وہی فیصلہ کریں گے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس لیے کہ گواہ کے لیے واقف ہونا ضروری ہے۔ ناواقف کو آپ کیا کہیں گے؟ تیری گواہی معتبر نہیں، تو تھا ہی نہیں وہاں موجود، یہ تو آپ کہیں گے۔ اللہ شہید ہے، اللہ گواہ ہے، اس لیے اس کی گواہی معتبر ہے کہ وہ عالم ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کا بے خبر نہیں ہے، اس لیے اس کی گواہی معتبر۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کا کفر اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارے میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا۔ استعجال الف سین آتا ہے طلب کے معنی کے واسطے، اسی واسطے استقبال کہتے ہیں جب کسی کے آپ سامنے جانا چاہیں تو آپ کہتے ہیں استقبال ہم نے کیا۔ استغفار کے معنی مغفرت چاہنے کے ہیں، تو الف سین جو ہے یہ چاہنے کے معنی کے لیے آتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے تعلق سے۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ میاں اگر اس طرح سے بھبکنے والے ہوتے کہ دو لفظ کو فوراً غصے میں جو ہے جلدی سے دوڑ پڑیں، اللہ میاں کی شان اگر یہ ہوتی تو کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا، مگر اللہ حلیم ہے، کسی کے بھبکائے نہیں بھبکتے اللہ میاں۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، مجرم کو پوری سزا ملے گی اور جو گویا فرما بردار ہیں ان کو جزا ملے گی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔
فرمایا کہ ولولا اجل مسمن، اور اگر وہ مقررہ مدت نہ ہوتی تو آ چکا ہوتا ان کے پاس عذاب، ولا یاتینہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور البتہ وہ آئے گا وقت اچانک، ان کو پتہ بھی نہ ہوگا، چاہے دنیا کا ہو یا وہ آخرت کا عذاب ہو۔ اس لیے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا پہلے سے معلوم ہو جائے گا؟ حالانکہ یاد رکھیے حدیث کے اندر، احادیث کے اندر علامات بتلائی گئی ہیں قیامت کی، اور نہ صرف یہ کہ وہ علامات صغرا بتلائی گئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بلکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سے ان کا ظہور چلا آ رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی ہے، مگر یہ علامات صغرا ہیں، یعنی وہ چھوٹی علامتیں جو ایک تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہیں کنٹینیو۔ علامات کبریٰ ان علامات کو کہا جاتا ہے، ان نشانیوں کو یا ان سائنس کو کہ جس کے بعد بس یوں سمجھیے کہ اب قیامت قریب آئی، اب قریب آئی، جس کو میں کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی گنا چکا ہوں، دجال کا ظہور، دابۃ الارض کا ظہور، اسی طرح سے سورج کا مشرق سے کے بجائے مغرب سے نکلنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ان علامتوں کے باوجود اس وقت کافر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ کیوں رہیں گے؟ وجہ وہی ہے، ان کے حق میں قیامت پھر بھی اچانک آئے گی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک علامت بتلا دی، علامات صغرا بھی بتلا دی، علامات کبریٰ بھی بتلا دی۔ اب وہ ان علامتوں کو دیکھنے کے بعد تو قیامت کا سمجھ لینا یقینی ہو جائے گا کہ بس اب قیامت آئی۔ لیکن اگر اتنا یقینی ہو جایا کرتا تو کوئی کافر نہ بچتا دنیا کے اندر، لیکن کافروں کی کثرت اس زمانے میں ہونے کی کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ان علامتوں سے وہ بات سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی کہ جو ان کو سمجھنا چاہیے، یعنی قیامت کا قریب ہونا سمجھ ہی نہ سکیں گے، حالانکہ علامتیں سب کے سب سامنے آ جائیں گی۔ یہی تو اللہ کا نظام ہے، ان کے حق میں وہ قیامت بھی اچانک ہوگی۔ تو وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور آئے گا ان کے پاس وہ عذاب اچانک اور ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ بہت جلدی کر رہے ہیں عذاب کے تعلق سے، حالانکہ جہنم نے کافروں کا گھراؤ کیا ہوا ہے۔ پولیس کس طرح گھراؤ کرتی ہے دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا ہوگا، پولیس جو ہے وہ اپنے سرکل کو تنگ کرتی جاتی ہے، گھیرتے جاتی ہے، یہاں تک کہ مجرم کو جا کر پکڑتی ہے، کہاں جائے گا بچ کر۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم جو ہے وہ گھراؤ کر رہی ہے ان کا کافروں کا، یہ بچ کر جانے والے نہیں، بجائے اس کے ان کو بچنے کی تدبیریں کریں اور کہہ رہے ہیں کہاں وہ جہنم، حالانکہ جہنم نے ان کا گھراؤ کیا ہوا ہے۔ وَيَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن کہ جس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، اور کہے گا وہ عذاب، خود وہ عذاب بولے گا ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو تم اس کا مزہ جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب بھی بولے گا۔ کیا بتاؤں، جو بعض بزرگوں سے ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو کہ اردو میں محاورہ کہ جب اللہ کی طرف سے کچھ وبائیں آتی ہیں تو وبائیں بولا کرتی ہیں، شاید آپ نے محاورے سنے ہوں ہندوستان کے اندر۔ جس زمانے میں بڑی وبائیں پھیلا کرتی تھیں تو یہ کہا کرتا تھا کہ یوں کہتے تھے ہمارے بزرگ، ہمارے دادا، اور میں نے پردادا کو تو نہیں دیکھا لیکن ہمارے دادا کو جن کی 88 ایئر کی عمر ہوئی ہے، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ جس زمانے میں ایسے طاعون اور وبائیں آتی تھیں، یہ معلوم ہوتا تھا کہ ادھر سے بھیانک آواز آ رہی اور ادھر سے بھیانک آوازیں آتی، وہ انسانوں کی آوازیں نہیں ہوتی تھی۔ آفتیں اگر بولتی ہیں تو اللہ کا عذاب قیامت میں کیسے نہیں بول سکتا؟ جس اللہ نے ہمیں یہ زبان جو ہمارے منہ میں ہے، یہ گوشت کا ایک ٹکڑا، یہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے بول سکتا ہے اور قیامت میں ہمارے پیر اور ہمارے ہاتھ بول سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو یہ طاقت نہیں دے سکتے کہ وہ بولے؟ عذاب خود بولے گا۔ یوم یقول ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور وہ کہے گا چکھو مزہ ان باتوں کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لا چکے، کیسا پیار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے تعلق ہو، محبت ہو، تو اس پیار پہ جانیں قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے لاڈ سے فرما رہے ہیں، اے میرے بندو جو ایمان لا چکے، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت کشادہ ہے، تو میری ہی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ اللہ کے احکام کی بجا آوری
اور احکام کی تعمیل انسان دو وجہ سے نہیں کر پاتا، یا تو اپنے نفس کے قصور کی وجہ سے، یہ ماحول کے ناموافق ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ میں آیا؟ چاہتا ہے دل سے کرنا مگر ماحول جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا۔ جیسے آج کل لوگ کہا کرتے ہیں بھائی جاب پہ ہم سے نماز نہیں پڑھتے، گھر آ کے پڑھتے ہیں۔ بھائی جاب پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اجی وہاں جو امریکن بیٹھے تو امریکن بیٹھے کیا کر رہے ہیں، اجی ان کے سامنے کیسے نماز پڑھیں؟ یہ ہے وہ ماحول۔ فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین تو کشادہ ہے، چنانچہ قیامت کے دن بندوں سے پوچھا جائے گا کہ تم سے ہجرت کے لیے کہا گیا تھا، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیسے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا روزگار تو وہاں تھا، ہماری جاب تو وہاں تھی، ہمارا بزنس تو وہاں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا بزنس اور جاب کے واسطے وہی جگہ تمہاری مقرر تھی اور جگہ کہیں تم کو روزی ملنے والی نہیں تھی؟ تو وہ جو حدیث میں جو ہے وہ یہی قرآن شریف کی آیتوں میں یہاں فرمایا جا رہا ہے، زمین میری کشادہ تھی۔ جب زمین کشادہ تھی، جس جگہ تم رہ رہے تھے اگر وہاں دین پر عمل کرنے کے لیے حالات ناموافق تھے، تم وہاں کیوں پڑے تھے؟ کیوں نے تم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں اللہ کے احکام پر عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم روٹی کپڑے کے واسطے ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں تو کیا دین ایمان اتنی سستی چیز ہے کہ اس کے لیے ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں نہ جایا جائے؟ آج ہم لوگوں کی میجارٹی کا حال یہی ہے، 99% لوگ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک 7 سمندر پار کا سفر کرتے ہیں روٹی کپڑے کے واسطے۔ لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم میں کون وہ ہیں، میں اپنے کو شامل کر کے کہتا ہوں، ہم میں کون وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک شہر چھوڑ کر دوسرا شہر، ایک گاؤں چھوڑ کر دوسرا گاؤں صرف اللہ اور اللہ کے دین کے لیے یہ سفر کیا ہو؟ قطعاً نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم ایک کام کر چکے ہیں اس کو اگر ہم ٹرن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے بے شک ترک وطن کیا ہے دنیا کے واسطے، اب وہ تو ہو چکا عمل، لیکن یاد رکھیے اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ ہمارے اس عمل کی شکل کو اگر ہم بدلنا چاہیں تو اللہ میاں کو کوئی ضد نہیں کہ وہ نہ بدلیں گے، بدل سکتے ہیں۔ اور وہ صورت یہی ہے کہ ہم نے اس ملک میں جو قدم رکھا ہے آ کر وہ اس لیے کہ تاکہ ہم کو دنیا کا فائدہ ہو۔ اب ہم نیت بدل لیتے ہیں، اپنے عمل کو بدل لیتے ہیں۔ اب ہم نیت تو یوں بدلتے ہیں کہ اس ملک کو ہم اپنے لیے سازگار بنائیں گے، کوشش بھی ہم اس کے لیے کریں کہ یہاں کا ماحول ہمارے لیے موافق بن جائے، ہمارے لیے اور ہمارے دین کے واسطے۔ جس روز سے آپ کوشش کریں گے، کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیں گے صحیح طور پر، اسی وقت سے آپ کا یہ عمل جو ہے اس کا حکم بدل جائے گا۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ کتنا آسان ہے نسخہ۔ آپ کا اب تک کا عمل یہ دنیا کے لیے تھا، اب آپ اس کو دین کے لیے کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کر لیجئے کہ آج سے ہماری کوشش یہ ہوگی جتنی بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ مجھ سے چھپ سکتا ہے، آپ سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں ہم ہیں وہاں حالات اپنے موافق کرنے ہیں، اپنی پوری کوشش کر ڈالنی ہے دیانتداری کے ساتھ کہ حالات ہمارے اور ہمارے دین کے لیے موافق ہو جائیں۔ اگر ہماری کوششوں میں ہم ناکام ہو گئے اور ہم مر گئے اسی حالت میں، اللہ کی یہاں کچھ تو جواب دے سکیں گے۔ پھر اگر ہم زندہ رہ گئے اور ہماری کوششوں میں ناکامی ہوئی اور اس کے مقابلے میں طاقتیں ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئیں اور ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، روزہ نہیں رکھنے دیتے، اذان نہیں دے دیتے، چھوڑ دیں گے ہم اس شہر کو، چھوڑ دیں گے ہم اس ملک کو، لیکن کوششیں تو کرنی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لا چکے، میری زمین بہت کشادہ ہے، فایای فاعبدون، دوسروں کی پوجا کے بجائے میری ہی عبادت کرتے رہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، رہ گیا موت کا مسئلہ کہ تم سمجھتے ہو کہ یہاں سے گئے تو مرے۔ فرمایا کہ موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، بڑی سے بڑی مصیبت موت ہی تو ہے، لیکن موت سے کیا کوئی بچا؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو جب نہیں بچ سکتا اور نہیں کوئی بچا تو کہاں تم گھبرا رہے ہو، کہاں کہ تم ہیلے اور بہانے کر رہے ہو؟ آخری مصیبت موت ہے، وہ ہر جگہ آئے گی، تو اس لیے اس سے جب ڈرنا نہیں تو یہاں رہو چاہے وہاں رہو۔ ایک تو ہو گئی موت کی بات۔ آگے اس کے تعلق سے مزید فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کو یوں کہیے کہ ایک مولویانہ بات نہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں اجی بس مولوی صاحب تو جنت اور جہنم کی ڈراوا دے دیتے ہیں اور کوئی معقول بات نہیں کہتے ہم کس طرح عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں جہاں موت کی بات بتا رہے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ مولویوں والی ہوائی بات نہیں ہے، آپ کے لفظوں میں نقل کر کے کہہ رہا ہوں، اگر ہوائی بات نہیں ہے، اللہ کی بات پر اطمینان ہے تو اطمینان کیجئے۔
فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا چکے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بے ضرور ٹھکانہ دیں گے جنت میں، ایسی بلڈنگوں کا اور ایسے محلات کا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بہترین اجر ہوگا عمل والوں کے واسطے۔ لیکن ابھی ٹھہری ہے، آپ کہیں گے تو جنت کی بات ہوئی، دنیا میں کیا ہوگا؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ ان کے واسطے ہم نے اجر مقرر کیا ہے کہ جو صبر کریں گے، اور جس لیے کہ بغیر محنت کے تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کو جاب نہیں ملتی، آپ کا بزنس نہیں چلتا، آپ بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے، کوئی کام دنیا کا بغیر محنت کے نہیں۔ تو دین کے کام میں آپ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت ہو جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، دین میں بھی محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ تو جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر انہوں نے بھروسہ کیا، پیسے پر، ڈالر پر، بزنس پر، اپنی فیکٹری پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے، وعلی ربہم یتوکلون۔ اب رہ گئی بات کہ یہ تو جنت کی بات ہے، دنیا میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، تم یوں تو دیکھو یہ جانوروں کو کون سا بزنس ہے ان کی کون سی فیکٹریاں چل رہی، ان کا کون سی جاب ہے، لیکن آخر ان کو روزی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اگر ان کی روزی ملتی ہے تمہیں نہیں روزی دے گا اللہ میاں جانوروں کو تو کھلا رہا ہے لیکن تمہیں نہیں کھانے کو دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے یاد ہوگا پہلے بھی سنایا تھا۔ دوران سفر انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا درخت کے اوپر سے اترا، زمین پہ بیٹھا، 2 پیالیاں نکلی، ایک میں دانہ تھا ایک میں پانی، دانہ کھایا اور پانی پیا اور اڑ گیا۔ ارے یہ کیسا کوا ہے؟ تو غور سے دیکھا تو اندھا تھا، دونوں آنکھیں اس کی پٹ۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کوا اندھا ہے اس کے لیے یہ انتظام ہو رہا ہے، تو وہیں ٹھہر گئے۔ دوسرے دن پھر اسی وقت کوا نیچے اترا، پیالیاں نکلی، اس نے کھایا پیا، پھر جا کے اپنی اسی شاخ پر بیٹھ گیا۔ ذوالنون نے کہا کہ جو خدا اسے کھلا سکتا ہے تجھے نہیں کھلا سکتا ہے ذوالنون؟ کہاں مارا پھرتا ہے، اور پھر جا کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے، مجھے بھی تو وہی کھلائے گا جس نے اس کوے کے کھانے کا انتظام کیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حدیث میں بھی فرمایا گیا، قرآن پاک کی آیات میں بھی اور جگہ، جانوروں کو دیکھو، جانوروں میں بے شمار قسمیں وہ ہیں کہ جو اسٹور نہیں کرتے، کچھ جانور ہیں جو اسٹور کرتے ہیں ناموافق موسم کے دنوں کے واسطے، جیسے چیونٹیاں یہ اسٹور کرتی ہیں، لیکن میجارٹی اکثریت جانوروں کی انہی کی ہے کہ جو اسٹور نہیں کرتے۔ ان کے صبح کو کھا لیا تو شام کا ان کے پاس نہیں، شام کا کھا لیا تو دوسرے دن کا نہیں، لیکن کبھی بھوکے نہیں ہوتے۔ صبح کو جانور اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں، آج یہ برف باری کا زمانہ ہے، آپ کو کہیں زمین خالی نظر آتی نہیں، مگر جانور ہیں کہیں مر رہے ہیں نہیں مر رہے ہیں، ان کو روزی دینے والا دے رہا ہے، کہاں سے دیتا ہے ان کو؟ وہی جانے جو دینا جانتا ہے، وہی جانے کس طرح۔ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اس لیے روزی کے بہانے سے کسی ملک میں پڑا رہنا اگرچہ دین کے لیے وہ ناموافق ہو، اس کا کوئی عذر تمہارا چلنے والا نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کوئی بھی جاندار چیز زمین پر چلنے والی، دابہ ہر اس مخلوق کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتی ہے، چاہے رینگ کر چلتی ہو اور چاہے کسی بھی طرح، کوئی بھی جاندار چیز زمین پر چلنے والی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے رزق کو نہ اٹھائی دے ہو۔ کیا محاورہ استعمال ہوا؟ یعنی رزق جیسے اپنے کندھے پر لادے جا رہے ہیں، تو اس کو کیا فکر ہے اپنے روزی کی؟ جس کے ہاتھ میں اگر ٹفن کیریئر ہو تو اسے فکر ہوگا کہ میرا کھانا کہاں، اس کے تو ہاتھ میں ہے۔ تو جس کے کندھے پر روزی لدی ہوئی ہے اس کو کیا فکر ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ ہم نے تو ان کے اوپر لاد رکھا ہے روزی، ان کو کوئی فکر ہی نہیں، جانوروں کو ان کو روزی ملتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کوئی بھی جاندار مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے روزی کو اٹھائے بھی نہ ہو۔ اللہ یرزقها وإياكم، وہی ان کو بھی روزی دیتا ہے، وہی تم کو بھی روزی دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، پکار کو سنتا ہے اور دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ شاید یہیں تک میں نے پڑھا تھا، نہیں؟ اچھا بس تو میں یہیں روکتا ہوں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ آئندہ سنڈے کو کتنے بجے اس وقت جو پروگرام ہونے جا رہا ہے تقریر کا، وہ اسپیشل پروگرام ہے، اس میں سب لوگ یہاں تشریف رکھیں، مرد بھی اور عورتیں بھی،
और एक प्रोग्राम के ताल्लुक से आपके उसमें दस्तखत भी लिए जाने होंगे। बराए करम उसमें बैठें और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें, जितना भी कुछ हो सकता है। मैं उसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं बतलाता, इसलिए कि वो अभी बस 2 मिनट में इंशाअल्लाह वो मजमून आपके सामने आ जाता है। डॉक्टर असद हुसैन साहब शायद तकरीर फरमाएंगे, वो तकरीर सुन लिए इत्मीनान से और उसके मुताबिक अभी जो कुछ हमको। सफ़ा नंबर 420 सूरा अल-अनकबूत आयत नंबर 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द वसख्खरश शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्न अल्लाह फ़अन्ना युफ़कून। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही वयक़दिरु लहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। वलइन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अह्या बिहिल अर्द मिन बअदि मौतिहा लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला याक़िलून। वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लह्वुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवु अल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तऊ फसौफ यअलमून। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना वयुतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम अफबिलबातिलि यु'मिनून वबिनिअमतिल्लाहि यकफुरून। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिलहक़्क़ि लम्मा जाअह अलैस फ़ी जहन्नम मस्वल लिलकाफ़िरीन। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्दि वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिद्इ सिनीन। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। वअदल्लाह ला युख़्लिफ़ुल्लाहु वअदहु वलाकिन्न
أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں آیت نمبر 56 سے یہ فرمایا گیا تھا کہ دین پر عمل کرنے کی راہ میں اگر ماحول اور سوسائٹی کا ایٹماسفیئر موافقت نہیں کر رہا ہے، مخالف ماحول ہے جس میں دین کی قدروں کو زندہ کرنا اور دین کے احکام پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہو، تو اللہ کی زمین تو وسیع ہے۔ کس نے اس بات کو فرض قرار دیا کہ تم زمین کے اسی خطے میں رہو، چاہے کچھ بھی ہو، دین پر عمل ہو سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو؟ اگر حالات ایسے ہیں کہ وہاں آزادی کے ساتھ دین پر عمل نہیں ہو سکتا تو اللہ کی زمین وسیع ہے۔ زمین خدا تنگ نیست پائے گدا لنگ نیست، تو اب اگر چلنے والے کا پیر ہی نہ ہو تو زمین کتنی بھی وسیع ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہ زمین کا قصور نہ ہوگا، چلنے والے کا اپنا قصور ہے۔ اسی کو قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا گیا، الذین یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا، کہ جب جان نکلے گی فرشتے پوچھیں گے کس حالت میں تم دنیا میں رہے، تو وہ کہیں گے ہم کمزور تھے، ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، اس کمزوری اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم دین پر عمل نہیں کر سکے تھے، مجبور تھے، معذور تھے، اس لیے ہمیں معذور سمجھو۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، اس جگہ کو چھوڑ جاتے؟ فرمایا کہ فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ہجرت ایک زمانہ وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ ہجرت فرض تھی جب تک کہ مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو سن 1 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری تک ہجرت فرض رہی۔ جس طرح سے ایک شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا اور اس کا یقین کرنے والا نہ ہو، ٹھیک اسی درجے کی ایک شرط یہ بھی قرار دی گئی تھی کہ وہ ہجرت بھی کرے، الا یہ کہ عذر شرعی پیش کر دے کہ وہ واقعتاً ہجرت کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو بارگاہ نبوت سے ان کو معذور قرار دیا گیا یا ان کے اس عذر کو تسلیم کیا گیا، جو بھی حالات تھے اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ لیکن فتح مکہ کے دن ہجرت کا وہ حکم ختم ہو گیا، اور لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہ رہی، یعنی ہجرت کی وہ حیثیت باقی نہ رہی کہ ہر مسلمان پر ترک وطن کرنا اور مدینہ کی طرف جو مہجر رسول ہجرت گاہ رسول تھی وہاں آنا ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا، فتح مکہ کے بعد ختم ہو گیا۔ مگر اس حکم کی تبدیلی کے ساتھ یہ حکم ابھی بھی برقرار ہے، امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی ملک کے حالات ایسے ہوں، کسی جگہ کے حالات ایسے ہوں کہ جہاں آزادی کے ساتھ دین کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا ہو، مجبور ہے دین کے خلاف کرنے پر وہاں، تو اب بھی اس کو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے اور واجب ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی شرعی مجبوری ایسی نہ پیش آ جائے کہ وہ جا بھی نہیں سکتا۔
جیسے مثال کے طور پر یہ کہ اس کو جانے کے لیے جو پیسہ درکار ہے وہ پیسہ اس کے پاس نہیں ہے. آج کے حالات میں پاسپورٹ اس کو چاہیے، پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے، یا ویزا اس کو چاہیے کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کے لیے، ویزا نہیں مل رہا ہے اگر دوسرے ملک جانا ہے. تو جس حد تک امکان میں ہو، جس حد تک قدرت میں ہو، اس جگہ کا چھوڑ دینا واجب ہو جائے گا جس جگہ دین کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی اس کو حاصل نہیں. یہ تو ہے واجب کا درجہ. اور علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر مجبور نہیں ہے لیکن وہاں کا مزاج اور وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ اس میں فسق فجور عام ہے، دین پر عمل نہیں ہو رہا، دین کے خلاف عمل ہو رہا ہے، دعوت ماحول میں جو دی جاتی ہے وہ دین کے خلاف کی دی جاتی ہے، دین پر عمل کرنے کی نہیں. مطلب یہ کہ عملاً جو صورت، دعوت سے مراد یہ نہیں کہ باقاعدہ آرگنائزیشن بنائی گئی ہو دعوت کے لیے، مطلب یہ کہ ہر طرف جو ہے جو اٹریکشن ہے وہ ہے دین کے خلاف عمل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو فرمایا کہ مستحب ہے اس کو اس جگہ کو چھوڑ دینا. تو ایک ہے مستحب کا درجہ اور ایک ہے واجب کا. بس مگر یہ ظاہر ہے کہ مستحب اسی کے لیے ہے کہ جس کو اپنے تعلق سے یہ خطرہ ہو کہ اس ماحول کا میرے اوپر اثر پڑ جائے گا، میں ماحول پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی شخص اس لیے وہاں جمع ہوا ہے تاکہ وہ محنت کر رہا ہے، وہ جدوجہد کر رہا ہے ماحول کو بدلنے کی، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی، دین کی دعوت دینے کی کوشش میں وہ لگا ہوا ہے، تو پھر تو وہ نیکی کر رہا ہے. اس کے لیے اس جگہ کو چھوڑنا بہتر نہیں، اس لیے کہ پھر تو اس جگہ کو کس کے حوالے کر کے جائیں؟ آخر ساری زمین اللہ کی ہے، اس زمین کی اصلاح کرنا اللہ کے بندوں کی ذمہ داری ہے. اگر اصلاح کے لیے وہاں رکا ہوا ہے تو بے شک پھر رکنا ہی اس کے لیے عبادت بن جائے گا. اپنے آپ کو کمزور اگر پاتا ہے کہ حالات کا دباؤ میرے اوپر پڑ جائے گا، میرا دباؤ حالات پر نہیں پڑ سکتا، تو اس کے لیے مستحب ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الارض ارض اللہ والعباد عباد اللہ، کہ ساری زمین اللہ کی ہے، سارے بندے اللہ کے ہیں، پھر جہاں تمہارے لیے موافقت ہو آسانی وہاں تم ٹھہر جاؤ، موافقت دین کے اعتبار سے اس جگہ سکونت اختیار کر لو. تو ہم لوگ اس بات کی رعایت تو کرتے ہیں کہ کہاں ہم کو اچھا کپڑے ملیں گے، کہاں ہم کو اچھا گھر ملے گا، کہاں ہم کو جو ہے کھانے کو اچھی چیزیں ملیں گی، لیکن اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کہاں ہمارا دینی ماحول صحیح بن سکے گا. عجیب بات ہے کہ لوگ اس تک کی رعایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے اسکول کہاں اچھا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ شاپنگ سینٹر نزدیک ہے کہ نہیں، ٹرانسپورٹیشن کی سہولت ہے کہ نہیں. لیکن یہ مزاج نہیں بنتا کہ ہم یوں بھی دیکھیں کہ صاحب ہمارے گھر سے جہاں ہم گھر لینے جا رہے ہیں، جہاں ہم سکونت اختیار کرنے جا رہے ہیں، اس کے گرد و پیش کتنے مسلمان آباد ہیں، وہاں سے ہمارا اسلامک سینٹر کتنی دور پر ہے، ہم آسانی سے دین اور دینی مرکز اور دینداروں سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے. قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے، فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ہم نے بنی اسرائیل کی پارٹیاں بنا بنا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ان میں سے کچھ لوگ نیک ہوئے اور بقیہ جو ہوئے ان سے کم درجے کے ہو گئے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قوم کا، ایک ملت کا، ایک امت کا مختلف گروپ بن جانا، مختلف ٹکڑے ہو جانا اور ان کا منتشر ہو جانا، ڈیوائیڈ ہو جانا مختلف علاقوں میں، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ مصیبت ہے. اللہ کی نعمت کس حالت میں ہے؟ اس حالت میں کہ پوری ملت، پوری امت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہ رہی ہو. تو رہائش کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے جو کمیونٹی کا ایک شکل بن جانا جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، کوئی وہاں پڑا کوئی وہاں پڑا، یہ اللہ کی نعمت نہیں، یہ تو ایک مصیبت کی صورت ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی مہربانی امت مسلمہ پر ہے، ابھی بھی ہے. کاش ہم اس کی قدر کریں. دنیا کے گویا عالمی اگر آپ گویا نقشے کو پیش نظر رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی مہربانی کر رکھی. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ سارے اسلامی ملک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ساری دنیا کے وسط میں اسلامی ممالک ہیں. اگر آپ جغرافی کے میپ پر دیکھیں تو ساری اسلامی ملک ایک دوسرے سے ان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، کوئی ایک دوسرے سے دور نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی بات ہے. مگر
ہماری طرف سے اس کی ناقدری یہ ہے کہ گھر سے دوسرے مسلمان کی گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے، لیکن پھر آپس میں لڑائی ہے، پھر آپس میں ٹکراؤ ہے۔ تو اللہ نے تو دو مسلمانوں کی گھروں کو جوڑ دیا تھا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے پڑوس میں رکھا تھا، مگر یہ ان دو مسلمانوں کی یہ کمبختی ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں۔ آج صورتحال یہی ہے کہ جب ہم اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں کہ بھائی مل کر رہو، ایک دوسرے کے قریب رہو، مسلمان کے پڑوس میں آئیں، تو دماغوں میں کیا بات آتی ہے؟ منہ پر آتی ہو کہ نہ آتی ہو، لیکن دماغ میں آتی، ارے مسلمان کے قریب میں رہیں گے تو لڑیں گے۔ سمجھ آیا؟